My requirement today that please don't cross those lines. Let's be on the minorities issue, please. نہیں جناب اسپیکر کبھی بھی نہیں جی تھینک لائن یو کراس نہیں کروں گا جو آپ اس ہاؤس میں. تھینک یو. جناب اسپیکر میں بڑی مختصر بات کروں گا اور یہ جو کنسیپٹ ہے اس پہ کوشش کروں گا کہ جو ہم منورٹی اور میجورٹی. جناب اسپیکر دنیا میں اس وقت تقریباً 8 ارب انسان اس دنیا اس گلوب کے اوپر اللہ کی بنائی ہوئی اس زمین کے اوپر 8 بلین لوگ رہتے ہیں. جناب اسپیکر اس میں سے 2 ارب 16 کروڑ 2.5 بلین لوگ جو ہیں وہ مختلف ملکوں میں منورٹیز میں ہیں. یعنی دنیا کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کا 27% جو ہے وہ دنیا کے تقریباً 200 ممالک میں وہ اقلیت میں ہے اور 73% جو ہیں وہ میجورٹی کو مجھے لفظ نہیں کہنا چاہیے لیکن میں کہہ رہا ہوں 73% لوگ دنیا کی پورے انسانوں میں سے وہ میجورٹی کو انجوائے کرتے ہیں. یہ لفظ میں نہیں کہنا چاہتا. 27% لوگ منورٹی کی جو مشکلات ہیں ہر ملک میں اس منورٹی کی شکل ہو سکتی ہے, حالات ہو سکتے ہیں, کہیں اچھے حالات ہو سکتے ہیں کسی ملک میں, کہیں برے حالات ہو سکتے ہیں, لیکن میری اس زمین اللہ کی زمین پر 2 ارب سے زیادہ لوگ مختلف ملکوں میں اقلیت میں رہتے ہیں. یہ میں نے پوائنٹ اس لیے کیا کہ بطور مسلمان میں پاکستان میں رہتا ہوں. میرے پاکستان کے علاوہ اس گلوب میں تقریباً 200 سے اوپر ممالک ہیں. اس میں کو 50 کے قریب مسلم ممالک ہیں, لیکن 150 ملک ایسا ہے جہاں مسلمان میجورٹی میں نہیں ہیں, وہاں ہم منورٹی میں ہیں. میں پھر دوہرا رہا ہوں 150 ملک دنیا کا ایسا ہے ہمارے ارد گرد, انڈیا, یورپ پورا, USA, یہ سارے ملک ہیں جہاں ہم مسلمان اقلیت ہیں. صرف ایک سادہ سا فارمولہ, میں جب پاکستان سے روزگار کے لیے دنیا کے کسی ملک میں جاؤں اور یہاں جو میجورٹی انجوائے کرتا ہوں وہ چھوڑ کے اس دنیا میں جا کے USA میں جا کے میں منورٹی میں وہاں کی شہریت لیتا ہوں تو منورٹی میں کنورٹ ہو جاتا ہوں. جو وہاں میں اپنے لیے سوچتا ہوں جناب اسپیکر, تو UK میں بطور مسلمان منورٹی ہوتے ہوئے جو میں اپنے لیے سوچتا ہوں, میری ہاتھ باندھ کے پورے پاکستان سے گزارش ہے وہ اس ملک کی منورٹیز کو دے دیجئے. چھوڑے سارے یہ چیزیں بڑی اہم ہیں کہ ہمارا آئین منورٹیز کے بارے میں کیا کہتا ہے, بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور میں تو یہاں اس کا اظہار بھی کروں گا کہ آج جو آپ دن منا رہے ہیں 11 اگست, یہ 11 اگست کیوں, یہ کوئی اور ڈیٹ کیوں نہیں؟ یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست کو ایک تقریر کی تھی 1947. اس تقریر کی مناسبت سے وہاں انہوں نے, اب وہ تقریر نے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے شروع میں اس تقریر کا ریفرنس دیا ہے. وہ تقریر بنیادی طور پہ جو بات آج میں نے کہی ہے میرے قائد نے, بانی پاکستان نے 47 میں کر دی کہ دنیا کے اندر جو اقلیت بن کے ہم اپنے لیے حقوق مانگتے ہیں وہ انہوں نے اس تقریر میں بیان کر دی ہے 11 اگست 1947. اور بدقسمتی ہے بطور پاکستانی ریاست کے کہ قائد اعظم کی 11 اگست کی اس تقریر تک پہنچتے ہوئے ہمیں
کو 10-20 سال نہیں، تقریباً 55 سال پہنچے، اور 2009 کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت میں یوسف رضا وزیر اعظم تھے، یوسف رضا گیلانی صاحب. انہوں نے پہلی بار پاکستان کے اندر 11 اگست کے اس دن کو ایک قومی دن میں تبدیل کیا. جناب اسپیکر، دوسری بات جو کہنا چاہتا ہوں، دو رخ ہیں سر. ہم چیزوں کو عموماً دیکھتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں یہ بہت اچھی ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. دوسرا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے جو کہتا ہے اس میں خرابیاں ہی خرابیاں ہیں، اس میں کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن جناب اسپیکر، ہماری ریاست پاکستان میں اقلیتوں کے حوالے سے دونوں چیزیں ہیں. ہم نے بہت اقلیتوں کے حوالے سے بہت اچھی باتیں کی ہیں. ہم نے بہت اچھی قانون سازی جناب اسپیکر کی ہے. جناب اسپیکر، ہم نے جو مختصراً میں کہہ سکتا ہوں، ہم نے اقلیتوں کی عبادتوں کی عبادت گاہوں کی بحالی، ان کی تزئین و آرائش ہم نے اپنے فرض لیا ہوا ہے. اور اگر ریاست کو کہیں بھی پتہ چلتا ہے کہ منارٹی کی کوئی عبادت گاہ کسی بھی وجہ سے، کسی واقعے کے نتیجے میں یا ایک لمبے عرصے کے بعد وہ شکستہ ہو چکی ہے، تو یہ ریاست اس کا بیڑا اٹھاتی ہے. جناب اسپیکر، ملازمتوں میں 5% کوٹا ہے. یہ وہ میں چیزیں بتا رہا ہوں جو پاکستان میں اچھی ہیں. جناب اسپیکر، ہمارے جمہوری اداروں کے اندر، اسمبلیوں کے اندر منارٹیز کی نمائندگی موجود ہے. ہمارا کوئی بھی جمہوری نظام آئے، حکومت کوئی بھی بنے، ان کے اندر منارٹی کو وزارتوں میں حصہ دیا جاتا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں جو تصویر کا اچھا رخ ہے. لیکن جناب اسپیکر، مجھے یہاں یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر آج بھی اقلیتوں کے لیے کچھ سنجیدہ مسائل ہیں، کچھ واقعات ہو جاتے ہیں، کبھی کسی شہر میں، کبھی کسی شہر میں. یہ جو ہماری اچھی تصویر کے ساتھ عدم برداشت کی تصویر ہے. اور جناب اسپیکر، مجھے یہاں یہ بھی کہنا ہے کہ ایک بڑا ظلم ہو گیا ہے، سچ اور جھوٹ میں تفریق کرنا. چونکہ میں بول رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، حقائق کے مطابق کہہ رہا ہوں، یا جھوٹ بول رہا ہوں، اس کو سمجھنا آج کے دور میں اس کی مختلف ریزن ہے. لیکن جناب اسپیکر، ظلم یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر تشدد والا متشدد رویہ رکھتے ہیں، وہ بظاہر امن کی بات کرتے ہیں. جناب اسپیکر، میرے پاکستان میں جو ہمارے ذہنوں میں نفرت پھیلاتا ہے وہ محبت کی بات کرتا ہے. جناب اسپیکر، میرے پاکستان میں جو فتنہ پھیلاتا ہے وہ ہمیں درس جو ہے وہ برداشت کا اور صبر کا دیتا ہے. یہ پہچاننا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ حقیقت میں اس ملک کے اندر جو برداشت کا کلچر ہے، جو ایک دوسرے کے آرگومنٹ سننے کا کلچر ہے، وہ مذہبی معنوں میں بھی ہو سکتا ہے، وہ سیاسی معنوں میں بھی ہو سکتا ہے. ہمیں عام لوگوں کا بھی سمجھنے میں یہ بڑی دقت ہے کہ سچ کون کہہ رہا ہے، کون اس ملک کے اندر برداشت کا، ڈائیلاگ کا سپیس جو ہے وہ کم سے کم کرتا جا رہا ہے، اور کون سی آوازیں ہیں جو پریکٹیکلی ثابت کرتی ہیں کہ برداشت کے کلچر کو آگے بڑھنا چاہیے، دلیل کے کلچر کو آگے بڑھنا چاہیے، وہ مذہبی لیول پہ ہو. اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوری ریاست نے 2016 میں مل کے، پوری ریاست میں، اس کے اندر ہمارے سیکیورٹی ادارے، ہماری تمام سیاسی جماعتیں،
ہمارے تمام مذہبی عقائد کے لوگ، ہمارے تمام فرقے، ہمارے پاکستان میں بسنے والے تمام مذاہب، ان سب نے مل کے پیغام پاکستان کے نام سے ایک ڈاکومنٹ تیار کیا۔ جناب اسپیکر، یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے۔ 16 میں یہ ڈاکومنٹ تیار ہوا جس کے اوپر 100 سے زیادہ اسکالرز کے سگنیچر ہیں۔ اس کو اسٹیٹ آف پاکستان نے اون کیا، لیکن 2016 8 سال ہو گئے جناب اسپیکر اس پیغام پاکستان کو کے ڈاکومنٹ کو۔ جناب اسپیکر، وہ ایک کتاب کی شکل میں شائع ہوا، اس کی بکلٹ بنی، لیکن وہ صرف کاغذوں میں رہا۔ آج اس دن کی وساطت سے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے، اگر اس ڈاکومنٹ کے اوپر کو مٹی جم گئی ہے، اس کو جھاڑ کے اس ڈاکومنٹ کو نکالیں۔ اسی کے اندر ہمارے ملک کے اندر جو فرقہ وارانہ چیزیں موجود ہیں، تلخی موجود ہے، اس کا حل بھی ہے۔ جو بین المذاہب ہم آہنگی چاہیے اس ڈاکومنٹ کے اندر، اس کا حل بھی ہے۔ اور میرا تو یہ مطالبہ ہے کہ اس ڈاکومنٹ کو ہماری تعلیمی نصاب کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور جناب اسپیکر، آخر پہ میں، چونکہ یہ 11 اگست کا سیشن جو مجھے یاد پڑتا ہے، پنجاب اسمبلی میں یہ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی اور دور میں بھی یہ ہوا ہو، لیکن پنجاب اسمبلی کی جہاں تک میرا نالج ہے ہسٹری کا، 11 اگست کا یہ اسپیشل سیشن پہلا سیشن ہے۔ اس کے لیے میں جناب اسپیکر آپ کو، چیف منسٹر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو خصوصی طور پہ مبارکباد دیتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر کو، ہمارے منارٹی کے منسٹر اروڑا صاحب کو، اور اس تمام ہاؤس کو، ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ لوگوں نے کچھ اور طرح سے، جو آپ نے کہا کہ اس لائن سے سمیع صاحب آپ نے باہر نہیں نکلنا، یہ یہاں اس سے تلخ باتیں بھی ہو جاتی اسپیکر، خدا کی قسم میں نے اس لائن سے باہر نہیں نکلنا تھا، چونکہ میری کمٹمنٹ ہے کہ ان ایشوز، ہمیں بہت سارا ٹائم ہے، اس کے بعد جتنے بھی اجلاس ہونے ہیں ہم نے یہی باتیں کرنی ہیں جو روایتی طور پہ ہم کرتے ہیں۔ لیکن آج کا دن مجھے کوئی بات بری لگی، مجھے لگی ان 3 گھنٹوں میں نے کیا کیا، میں آپ کے پاس کیا، میں نے یہاں کوئی آج اس طرح کی بات نہیں کرنی، چونکہ یہ ایشو نیشنل ایشو ہے، اس پہ ادھر کی آواز ایک ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنا جو سیاسی نقطہ نظر ہے اس کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک سال میں 365 دن میں کم از کم 100 دن ہوتا ہے، اس اسمبلی کا ہاؤس جو چلتا ہے وہ ہمارے پاس دن ہوتے ہیں، ہم اپنا نقطہ نظر، اور بالکل رائٹلی، اور آج میں آپ کے منہ پہ نہیں، آپ چیئر پہ نہ ہوتے تو میں نے یہ بات کرنی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ جس طرح سے آپ نے جو پچھلے سیشن کی تلخیاں تھیں ان کو کل ایک میٹنگ میں آپ نے لیڈ لیتے ہوئے آپ نے ان تلخیوں کو کم کیا، اور مجھے آج یہ لگتا ہے کہ آپ نے ایک تو مزاجن ہو سکتا ہے ان 11 ممبرز کی ممبرشپ جو ریسٹور کی، ان کو دوبارہ اس ہاؤس میں آنے کا موقع دیا، ایک تو آپ کے یہ مزاج کے مطابق ہے، لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے آج کہ شاید آپ کے ذہن میں کہیں یہ بھی تھا کہ 11 اگست کا جو دن ہے اس دن اس ہاؤس کا کوئی ممبر سسپینڈ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں یکجہتی کا جو ہے پیغام دینا چاہیے۔ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور حکومت پاکستان کا، پرائم منسٹر آف پاکستان کا، آج انہوں نے بھی ایک تقریب میں بلا امتیاز سیاسی انہوں نے ایک تقریب میں اقلیتوں کے لیے بھرپور اپنے اس عزم کا اظہار کیا ہے جو پاکستان کے کسی بھی پرائم منسٹر کو کرنا چاہیے۔ اور ہمیشہ، جیسے میں نے یہاں باقی پرائم منسٹرز کا بھی نام لیا ہے، ہر پرائم منسٹر اقلیتوں کے لیے وہی سوچ رکھتا ہے جو جناب شہباز شریف صاحب نے جس سوچ کا آج اظہار کیا ہے، اور جس کا اظہار مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا ہے۔ یہ پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کو سب کے لیے
یہ کلیپنگ کا دن ہے کہ وہ اپنے دل سے اس ملک کی اقلیتوں کے لیے ایک برابری کا احساس رکھتے ہیں، اور یہ وہ کوئی احسان نہیں کرتے، چونکہ یہ میرے قائد بانی پاکستان محمد علی جناح کا ویژن ہے، جس کے مطابق آج ہم یہاں کھڑے ہو کے آج کے دن ایک نئے جذبے اور عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس پاکستان کے جھنڈے میں سفید رنگ ہے، وہ سفید رنگ اقلیتوں کا نہیں ہے، وہ ہم سب کا سفید رنگ ہے۔ ہم جس طرح سبز رنگ کی عزت کرتے ہیں اسی طرح سفید رنگ کی بھی عزت کرتے ہیں، اور دونوں رنگ مل کے میرا پاکستان بنتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، بہت